جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. ومن يسر على مؤمن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نفس نفس پر رحمتی و قدم قدم پر برکتی. نفس نفس پر رحمتی قدم قدم پر برکتی. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گئے. محترم و معزز سامعین، آقا نامدار مفخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے شفیق ہیں مومنوں کے ساتھ، مہربان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ذکر فرما رہے ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم. اللہ کے نبی مومنوں کے ساتھ ان کی اپنی ذات سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، اور نبی کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. ان کے ساتھ ماؤں والا احترام کرنا ہے، اور نبی علیہ السلام باپ ہو گئے، آپ کے ساتھ باپ والا احترام کرنا ہے. فرمائے احترام میں، ادب میں
تو والدین سے بھی یہ اونچے ہیں، ان کی شان بڑی ہے، ان کی شفقت بھی بڑی ہے، ماں باپ سے بھی بڑے شفیق، اپنی جان سے بھی بڑے شفیق ہیں۔ سورہ توبہ میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہارے پاس تمہاری نسل سے، تمہارے جن سے ایک عظیم الشان پیغمبر ہے، وہ اس پر تمہاری مشقت گراں گزرتی ہے، اس سے تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اور وہ تمہارے اوپر حریص ہیں اس بات پر کہ تم ایمان لا کر جنت میں چلے جاؤ، یہ ان کو حرص ہے۔ تو آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، آپ کے زندگی کے واقعات سے اور آپ کے فرامین مکرمات سے عیاں ہیں، واضح ہیں۔ ابھی میں نے جو ایک حدیث کا حصہ پڑھا ہے، حدیث لمبی ہے، تو اس میں بھی شفقت کی باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہیں۔ فرمایا من نفس عن مؤمن من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جو آدمی کسی مسلمان کی دنیا کی ایک آدھ تکلیف ہٹا دے، وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دے، وہ ننگا ہے تو اس کو کپڑا پہنا دے، وہ مقروض ہے تو اس کا قرض اتروا دے، وہ بیمار ہے تو اس کا علاج کروا دے، اسے دشمن کا ڈر ہے، لوگ تنگ کر رہے ہیں تو اس کی مدد کریں۔ بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، کوئی کسی دنیا کی تکلیف میں مبتلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ نے ہمسائے کے بارے میں تو بہت کچھ فرمایا، کچھ لوگ توجہ نہیں کرتے، ایک کام سے سنا دوسرے سے نکال بھی دیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ فرمایا مجھے وصیت کی ہے جبرائیل علیہ السلام نے ہمسائے کے بارے میں اتنی کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہیں ہمسائے کو وارث نہ قرار دے دیا جائے۔ ہمسائے کا خیال رکھو، وہ ہمسایہ آپ کا غریب ہے، تو آپ اگر گوشت پکاتے ہیں تو پانی ذرا زیادہ ڈال کے کچھ نہ کچھ اسے بھی گھر بھیج دو۔ اگر نہیں بھیج سکتے تو احساس ان کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں گوشت پکا ہے، ایسی خوشبوئے والی چیزیں نہ ڈالیں اس میں جو پتہ چلے ادھر گوشت پک رہا ہے۔ پھل اپنے بچوں کے لیے لائیں تو اور کچھ اس ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر نہیں بھیج سکتے تو اپنے بچوں کو اندر بٹھا کے کھلاؤ، تاکہ ہمسائے کے بچے تمہارے بچوں کو دیکھ کر کے وہ پھل کھا رہے ہیں، ہمارے پاس پھل نہیں ہے، وہ پریشان ہوں گے۔ تو بہرحال بڑے حقوق ہیں ہمسائے کی۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ہمسایہ تنگ کرتا ہے، بہت کچھ سمجھایا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہا، پھر تکلیف۔ فرمایا کوئی بات نہیں، صبر کر لیں، ٹھیک ہو جائے گا، صبر کر لیں۔ صبر کر لیا، پھر چند دنوں کے بعد پھر آیا تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح کریں کہ اپنا سامان گھر سے نکال کر راستے پہ ڈال دیں،
بس اتنا کر رہے ہیں، کچھ اس کو کچھ نہیں کہنا۔ کیا حکمت ہے، کیا سمجھ ہے، کیا علم ہے، کیا دانش ہے، طریقہ ہے سمجھانے کا۔ اگر ایسے بلا کے شاید آپ کہہ دیتے تو وہ وقتی طور پر مان بھی جاتا تو پھر شاید اس میں استقامت نہ رکھتا۔ جس کی کوئی عادت بن جائے پھر اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سامان باہر نکال کے بیٹھ جاؤ بس، اور کچھ نہ کرو۔ وہ سامان نکال کے باہر بیٹھ گیا۔ ادھر سے لوگ گزرے، جی صاحب آپ کا تو اچھا بھلا گھر ہے، اس کو چھوڑ کر آپ راستے میں کیوں بیٹھ گئے؟ جی وہ ہمارا جو پڑوسی ہے نا وہ ذرا تنگ کرتا ہے، اس واسطے میں اس سے بچنے کے لیے اپنا الگ سامان نکال کے بیٹھ گیا ہوں، اور کیا کرتا ہوں۔ ہاں پھر اس نے سنائی کچھ اس کو، اس کے بارے میں یہ لعنت کی۔ اللہ اس پر لعنت کرے کہ اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، پتہ نہیں کتنے آدمی آئے، وہ خبر تو اس کو پہنچ گئی کہ میرا تو یہ حشر ہو رہا ہے، جو لوگ گزرتے ہیں مجھے لعنت کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت بیٹھ رہی ہے۔ آیا، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، آپ اپنا سامان گھر لے آئیں، اب میں آپ کو نہیں ستاؤں۔ بس وہ دن تھا، وہ واپس لے آئے، پھر کبھی نہیں ستایا۔ ایسے کسی کی تکلیف کو بڑے حکمت کے ساتھ دور کر دینا۔ فرمایا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کرنے والے کی آخرت کی تکلیف دور کریں گے۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی تکلیف ہو یاد رکھیں یہ چھوٹی تکلیف ہے، آخرت کی تکلیف وہ بڑی تکلیف ہے۔ تو جو دنیا کی کسی کی تکلیف ایک تکلیف ہٹا دے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تمام تکلیفیں ہٹا دے۔ کیسا پیار، کیسی شفقت، محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اور فرمایا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو آدمی کسی مسلمان پر، بلکہ یہاں مسلمان کا نام بھی نہیں لیا، مَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، کسی تنگ دست پر، کسی پریشان پر، خواہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، آسانی پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پریشانیاں آسان کر دیں، مشکل حل فرما دیں۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، غالباً دنیا کی تکلیفیں بھی ہٹیں گی اور آخرت کی بھی آسانیاں ہو جائیں گی۔ یہ شفقت کا حکم، پیار کا حکم۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں جو موقع ملے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیفوں کو دور کریں۔ ہمسایہ ہے، دور ہے، قریب ہے، رشتہ دار ہے، نہیں ہے، جس طرح آپ سیلاب زدگان کا حال ہے، کام سے وہاں دور ہیں لیکن ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی، وہ پریشانیوں میں۔ اب سردی کا موسم آ رہا ہے، گھر نہیں ہے، مال ختم، گھر ختم، پریشانی کے حال میں، تو ان کی مدد کرنا، ان کی تکلیفیں دور کرنا۔ کسی کو خیمہ پہنچایا، کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے، جو باہر سے
کرتے ہیں. ملک کے لوگ بھی اچھے اچھے لوگ ایسے کرتے ہیں. تو ان کی تکلیفوں کو ہٹانا، ان کو بھی معاشرے میں پھر پنپنے کا موقع دینا، ان کو اپنے گھروں میں بسانا، ان کے لیے کوشش کرنا، یہ کہ تکلیف کو ہٹانا ہے، یہ بھی آسانیاں پیدا کرنا ہے. ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو آدمی مسلمان پر پردہ ڈال لے، یعنی بندہ ہے عیب والے تو عیب والے ہو سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی عیب کسی میں ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ کسی میں کوئی عیب بھی نہ ہو، لیکن جس کو معلوم ہو جائے وہ اس کو بجائے پھیلانے کی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، وہاں ختم ہو جائے. وہ اس وقت کہنے کی اجازت ہوتی ہے آگے جب وہ اس نے پوری کوشش کر لی اور دوسرے کا بڑا نقصان کر رہا ہے وہ بندہ، یا اس کا اپنا نقصان کر رہا ہے لیکن وہ پریشان ہے، اس کے ہاتھوں بڑا پریشان ہے، اس کا کر کچھ نہیں سکتا. تو پھر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جو مظلوم ہے وہ آگے ایسی جگہ پر جا کر درخواست پیش کرے، خواہ وہاں علاقے کا کوئی آدمی اس کی داد رسی کر سکتا ہے یا پھر عدالت ہے، حکومت ہے، اس کے پاس جائے تو اس کی بات تو کھلے گی لیکن اب ظلم سے تو بچے گا نا. تو ایسے اگر کسی کی ویسے آپ کو بات معلوم ہوگی اس کے اندر فلاں خرابی ہے، فلاں عیب ہے، تو اس کو علیحدگی میں تو آپ کوشش کر کے اس کو روک سکتے ہیں. اس کو پھیلانا نہیں ہے کہ اخباروں میں آ جائے، لوگوں کو بتایا جائے، ادھر اس کو کہے، اس کو کہے، اس کو کہے، اس کو کہے. یہ کتنی بری بات ہے، ایسی بری باتیں نہیں کرنی. تو بہرحال 3 باتیں اس میں، آگے لمبی حدیث ہے. جو آدمی کسی کی تکلیف ہٹائے دنیا کی، اللہ اس کی آخرت کی تکلیف کو ہٹائے گا. جو آدمی کسی پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس پر آسانیاں کرے گا. اور جو آدمی کسی کے عیب پر پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت میں پردہ ڈالے گا. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين.